شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہارر کہانی ٹی وی۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانی لائی ہوں، ایسی ہارر سٹوری جو آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی۔ یہ ہارر سٹوری میرے ساتھ عمر شیئر کر رہے ہیں۔ عمر کہتے ہیں میں اپنے گاؤں کا نیم آن ایئر نہیں کروانا چاہتا۔ آج آپ کے ساتھ ایک ایسی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو بہت زیادہ ڈراؤنی ہے اور ہمارے اپنے گھر کی ہے۔ آج سے 6 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں کا گاؤں میں ہم لوگوں نے گھر بنایا تھا کچھ عرصہ پہلے ہی، اور وہ ہم لوگوں نے پکا گھر بنایا تھا سیمنٹ کا۔ اس کی بیک سائڈ پر ہم لوگوں کے گھر کا کچھ حصہ خالی تھا۔ ہم لوگوں کا یہ ارادہ تھا جو میرے بڑے بھائی کی شادی ہوگی تو اس حصے کو بنا کر وہ حصہ اسے دے دیں گے۔ بڑے بھائی کی شادی کی بات وغیرہ چل پڑی، طے ہو گئی۔ ان کی شادی میں بھی 6 ماہ تھے، یعنی منگنی وغیرہ ہم نے کر دی۔ تو ابو نے یہ سوچا کہ کیوں نہ گھر بنوانا شروع کر دیں۔ پچھلے حصے میں جو ہم لوگوں کا پلاٹ تھا وہاں پر کچھ درخت بھی تھے، وہ درخت وغیرہ ہم نے کٹوا دیے، گھر بنانا شروع کر دیا۔ نقشے کے مطابق جس جگہ پر وہ درخت تھے اس طرف ان کا باتھ روم والا حصہ بنتا تھا۔ ہم لوگوں نے ان کا گھر کنسٹرکٹ کروا دیا۔ گھر بہت پیارا بنا تھا۔ گھر بنتے بنتے اس کی سیٹنگ رینوویشن کرتے کرتے شادی قریب آ گئی۔ میرے بھائی کی شادی تھی۔ جس دن میرے بھائی کی مہندی تھی، میرے بھائی کی مہندی کا فنکشن بھی ہم نے اسی کے گھر میں کیا۔ اس کا سامان بھی پہلے ہی آ گیا تھا، سارا گھر سیٹ تھا۔ میرا بھائی جو تھا اپنے ہی کمرے کے باتھ روم میں جب وہ گیا وہاں پر تیار ہونے کے لیے، نہانے کے لیے، تو اس کا باتھ روم کا دروازہ بند تھا۔ میرے بھائی نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ ادھر تو کوئی آتا جاتا نہیں ہے، بھلا اندر کون ہے؟ اندر سے کسی عورت کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرے بھائی نے پوچھا کہ اندر کون ہے؟ اسے لگا کوئی مہمان وغیرہ آئے یا کوئی چلا گیا ہوگا، لیکن بھائی کہتا ہے کہ دروازہ میں نے خود اس کا لاک کھولا تھا اپنے روم کا۔ کہتا ہے کہ ایک دم سے جیسے دروازے کا لاک کھلا، تھوڑا سا دروازہ بھی کھلا، اندر لائٹ جل رہی تھی۔ تو میں نے احتیاطاً پوچھا کہ اندر کون ہے؟ کوئی آواز نہیں آئی، کوئی باہر نہیں آیا۔ بھائی کہتا ہے کہ میں تھوڑا سا آگے ہوا اور میں نے ہاتھ سے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جس جگہ پر شاور ہوتا ہے وہاں پر کوئی عورت کھڑی ہے۔ اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں سفید کلر کے، کپڑے سوکھے ہیں، گیلے کپڑے نہیں ہیں، لیکن سر کے بال گیلے ہیں، بہت لمبے بال ہیں پاؤں تک، اور وہ اپنے گیلے بال جیسے وہ دھو رہی ہے، بنا پانی کے وہ دھو رہی ہے اور بال گیلے ہیں۔ بھائی کہتا ہے میں تو یہ منظر ہی دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا کہ یہ منظر کیا ہے، یہ کون ہے؟ میں نے اسے پوچھا کہ تم کون اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ بس یہ پوچھنے کی دیر تھی، ایک دم سے جیسے اس نے بالوں کے اندر سے ہی میری طرف دیکھا۔ وہ اتنی بھیانک تھی، میرا بھائی چیخے مارتا ہوا باہر بھاگا۔ گھر میں مہمان ہی مہمان تھے۔ بھائی کو اس طرح ڈرے دیکھ کے سب بھاگے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کوئی اسنیک وغیرہ دیکھ لیا ہے یا کوئی اللہ معاف کرے کوئی کرنٹ وغیرہ تو نہیں لگ گیا۔ سب پوچھنے لگے۔ وہ تو کانپ رہا تھا، اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، بس کمرے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ ہم اس کے کمرے میں گئے، کہیں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس کے کمرے سے بہت زیادہ گندی اسمیل آ رہی تھی۔ استغفر اللہ، جس طرح سے گلے سڑے گوشت کی اسمیل ہوتی ہے۔ پورا کمرہ چھان مارا، کہیں ہمیں یہ بھی نہیں پتہ لگا کوئی بلی مری پڑی ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پانی پلایا اس کو، کچھ اس کی ہمت ہوئی تو اس سے بات کی تو اس نے بتایا کہ میرے باتھ روم میں کوئی عورت تھی بہت لمبے بالوں والی، میں نے اسے خود دیکھا، وہ بہت ڈراؤنی تھی۔ گھر والوں کو لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے، آج تک ایسا نہیں ہوا۔ بڑا سمجھایا اس کو تیار شیار کیا، اسے بخار بھی ہو گیا۔ بڑی مشکل سے اس کی وہ شادی کے فنکشن نکالے، کمرہ بند کر دیا۔ اس کمرے میں وہ نہیں گیا۔ اب جس دن بارات آئی وہی ان کا کمرہ تھا۔ دلہن جو ہماری بھابھی تھیں وہ کمرے میں تھیں، تو آدھی رات ہوئی تو ان کے کمرے سے چیخو پکار شروع ہو گئے۔ اب ایک ہی حویلی تھی، بس ان کا پچھلا حصہ تھا ہم لوگوں کا اگلا۔ چیخو پکار سنے تو باہر بھاگے، تو وہ جو دونوں ہسبینڈ وائف تھے کمرے سے باہر تھے، برے حال ان کے، خوف سے تھر تھر کانپ رہے تھے اور ہماری طرف ہی بھاگتے ہوئے آ رہے تھے۔ ان لوگوں سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تم لوگوں کو، کیوں اتنا تم چیخو پکار کر رہے ہو؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ جس وقت ہم لوگ، یعنی وہ بھائی بتاتا ہے، ہم لوگ سونے لگے ہیں، جس ٹائم کمرے کی لائٹ آف کی ہے تو ایک دم سے ایسا لگا جیسے باتھ روم کا دروازہ کسی نے کھولا ہے۔ بھائی تو پہلے ہی ڈرا ہوا تھا۔ باتھ روم کا دروازہ کھولا تو اندر سے وہی عورت باہر نکلی اور وہ پاؤں کے بل آ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ یہ کہتا ہے کہ میں تو ایسے ہو گیا تھا کہ میرے سے تو بولا بھی نہیں جا رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ۔ تبھی ایک دم سے
جو ہماری بھابھی تھی، پتہ نہیں اس بھائی نے ان کو جگایا یا کیا، اس نے جب دیکھا تو وہ عورت اس نے بھی دیکھی. اس نے کہا کہ بھاگو یہاں سے. جب یہ چیخیں مارتے ہوئے باہر نکلے ہیں تو ان کے کمرے سے بہت زیادہ خوفناک چیخ سنائی تھی. وہ چیخ ہم نے بھی سنی تھی. وہ دونوں ڈرے ہوئے تھے. وہ جو ہماری بھابھی تھی، ہماری کزن بھی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ اندر کوئی عورت ہے. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اندر کوئی عورت ہے. ہم لوگ جب جا کر دیکھتے تھے وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. اب وہ لوگ بیچارے بڑے پریشان. ہم لوگوں کے حصے میں وہ لوگ آ گئے. ابو نے کہا کہ صبح ولیمہ بھی ہے، اب ہم لوگ کیا کریں. صبح دوپہر میں ہی ولیمہ تھا. سارا ان کا سامان وغیرہ ادھر سے نکال لیا ہم نے، کمرہ بند کر دیا. بھائی کے ولیمے کے بعد ہم لوگوں کے گاؤں کے ہی ایک بزرگ تھے، ان کو بلایا کہ دیکھیں آ کر ماجرا کیا ہے. ایک دم سے یہ کام شروع ہو گیا گھر میں. ان کو ایک عورت نظر آتی ہے، ان کو بہت تنگ کر رہی ہے. جیسے وہ عامل اس حصے میں گئے، انہوں نے جا کر پڑھائی کی. اس کمرے میں جا کر دیکھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو باتھ روم ہے اس جگہ پر کوئی درخت تھا جو آپ لوگوں نے کٹوایا ہے. ابو نے بتایا کہ جی یہاں پر ایک پرانا بیری کا درخت تھا، وہ کٹوایا. یہاں پر گھر جو بننا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ اس درخت کے اوپر جنات مخلوقات کا بسیرا تھا. وہ جو عورت ان کے سامنے بار بار آ رہی ہے وہ ایک جنی ہے جو اس درخت پر رہتی تھی. اب وہ بار بار اس کو اپنا آپ ظاہر کر رہی ہے کہ یہ جگہ میری ہے، اس کو خالی کرو. کیونکہ وہ، اس کے بچے، اس کا پورا خاندان اس باتھ روم والی جگہ پر وہ رہتے ہیں. بہتر یہی ہے کہ یہ کمرہ خالی کر دیں ورنہ وہ ان کو نقصان پہنچائے گی. میری جو بھابھی تھی، میری کزن بھی تھی، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ان کا یہاں تک کہنا تھا کہ اگر ان لوگوں نے ضد کی اور کمرہ نہ چھوڑا تو ان کی کبھی اولاد بھی نہیں ہوگی. وہ اس حد تک وہ رکاوٹیں، وہ جنات ڈالتے ہیں، بیماریاں ڈالتے ہیں. بنا بنایا میرے بھائی کا وہ جو گھر تھا وہ حصہ خالی کر دیا. ہم لوگوں کی حویلی میں یہ کمرہ تھا جو وہ ان کا سیٹ کر دیا، وہاں پر وہ آگے. جیسے ہی رات ہوتی تھی اس طرف سے خوفناک چیخیں گونجنا شروع ہو جاتی تھی، جیسے کوئی عورت روتی ہے. وہ لمبے بالوں والی عورت اتنی وہ خوفناک تھی. اکثر وہ رات کے وقت ہماری اسی پچھلے حصے میں چلتی پھرتی دکھائی بھی دیتی تھی. پتھر مارتی تھی، پتھر گھر کے ہمارے حصے پر پتھر مارا کرتی تھی. بس پھر ہم لوگوں نے بہت کوشش کی کہ اس کو وہاں سے نکال سکیں، لیکن ہم لوگ جب بھی کوئی کوشش کرتے تھے ہم لوگوں کا کوئی نقصان ہو جاتا تھا. کبھی ہم لوگوں کا پیسوں کا نقصان ہو جاتا تھا، کبھی ہم لوگوں کے کوئی چوری وغیرہ ہو جاتی تھی. اس جنات نے ہمیں بہت تنگ کیا. پھر ایک اور بزرگ عامل ہمیں ملے. ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ اس سے معافی مانگیں اور اسے یہ کہیں کہ ہم کبھی بھی تمہاری سائڈ پر نہیں آئیں گے، پھر یہ آپ کو چھوڑ دے گی. پھر ہم نے ایسے ہی کیا. ہم نے اس مخلوق سے معافی مانگی باقاعدہ اور اسے یہ کہا کہ ہم کبھی بھی تمہاری سائڈ پر نہیں آئیں گے. تب جا کر ہم لوگوں کی جان چھوٹی. اس حصے پر ہم لوگوں نے باقاعدہ دیوار کھڑی کروا دی. وہ بنا بنایا گھر جو تھا وہ جنات کی نظر ہو گیا. یہ ہم لوگوں کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. ہم لوگوں کو نہیں پتہ تھا کہ اس طرح سے بھی ہو جائے گا. ہم نے وہ درخت کٹوایا اور ہم لوگوں نے اتنے عذاب جھیلے. یہ میری کہانی تھی، میرے بھائی کی کہانی تھی، ہم لوگوں کے اپنے گھر کی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ عمر آپ کا. اس سے یہ بات بالکل ٹھیک ہے، میں نے ایسی بہت سی سٹوریز پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں کہ جب بھی آپ کسی ایسی جگہ پر جائیں جہاں پر کوئی درخت وغیرہ ہو تو ان درختوں کو کاٹنے سے پہلے آپ لوگ لازمی وہاں پر کسی بزرگ کو بلائیں، ان سے پوچھیں کہ یہاں پر اگر کوئی جنات ہیں تو آپ باقاعدہ ان سے اجازت لیں، تب آپ لوگ جا کر ایسے کام کریں ورنہ یہ جنات آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو آج کی ہارر سٹوریز کیسی لگیں. آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinvik57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی سٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نے کے بعد.